اسمائے اعداد کی تمیز کا بیان۔ اسمائے اعداد، اسما اسم کی جمع، اعداد عدد کی جمع، یعنی جو اعداد ہیں ان کی تمیز کس طرح لائی جائے گی۔ عام طور پر اس میں طلباء اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ ٹھیک، تو اسمائے اعداد کی تمیز 3 طرح سے آتی ہے۔ انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو سمجھایا ہے کہ اسمائے اعداد کی تمیز وہ 3 طرح سے آتی ہے۔ نمبر 1، ثلاثۃ سے اشارہ، ثلاثۃ سے اشارہ یعنی 3 سے 10 تک، 3 سے 10 تک جو اعداد ہوتے ہیں ان کی تمیز کیا آتی ہے؟ مجرور اور جمع، مجرور اور جمع، مجرور جمع، چاہے عدد مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ تو الگ چیز ہے کہ تمیز مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر آئے گی، ٹھیک، لیکن اعراب کے اعتبار سے وہ مجرور ہوگی، ٹھیک، اور واحد جمع کے اعتبار سے جمع ہوگی۔ یعنی مختصر طور پر ہم یاد رکھیں گے کہ ثلاثۃ سے اشارۃ تک جو تمیز ہوگی وہ جمع مجرور ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جمع مجرور۔ جیسے سبع تو 7، اس کی تمیز لیالن، لیلۃن کی جمع لیالن، جمع مجرور۔ ثمانیہ 8، اس کی تمیز ایام جو کہ یومن کی جمع ہے اور اس پر آیا ہے ایامن یعنی جمع مجرور، جمع مجرور۔ اسی طرح احادہ اشارہ، احادہ اشارہ سے 29 و 20، یہ ہے نمبر 2۔ 11 سے 99 تک، 11 سے 99 تک جتنے بھی اعداد ہیں ان سب کی جو تمیز ہوگی وہ منصوب ہوگی اور مفرد ہوگی، منصوب ہوگی اور مفرد ہوگی۔ جیسے 11 کو ہم دیکھیں گے، رأیت احادہ اشارہ کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، تو احادہ اشارہ 11، کوکبا مفرد واحد، ٹھیک، اور منصوب، اس پر زبر موجود ہے۔ اسی طرح 12، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹے، تو یہاں اثنتا عشرہ 12، اس کی جو تمیز ہے وہ ہے عینا، مفرد ہے اور منصوب ہے، مفرد ہے اور منصوب ہے، ہو گئے 2۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے 100 اور 1000 کی، 100 اور 1000 کی، تو 100 اور 1000 کی جو تمیز ہوگی وہ ہوگی مفرد مجرور، مفرد مجرور، اور ان کے تثنیہ و جمع کی تمیز مفرد مجرور ہوگی، مفرد مجرور ہوگی۔ یعنی چاہے 100 جو ہے وہ واحد آئے، چاہے تثنیہ آئے، چاہے جمع آئے، اسی طرح 1000 چاہے واحد ہو، چاہے 2000 ہوں، چاہے بہت سارے ہزار ہوں، سبوں کی تمیز جو ہوگی وہ ہوگی مفرد مجرور۔ کیا ہوگی؟ جیسے ہم پہلے دیکھتے ہیں 100، اندی میرے پاس، 100 درہمن 100 درہم ہے، تو درہمن، 100 ثوبن 200 کپڑے، 100 فرسن سینکڑوں گھوڑے، سینکڑوں گھوڑے، تو 100 200 کئی سو، سب کی تمیز جو ہے وہ آئی مفرد مجرور، مفرد مجرور، مفرد مانے واحد۔ اسی طرح الف، الف بقرن، الفا عبدن، آلاف حمارن، 1000 گائیں، 2000 غلام، کئی ہزار گدھے، ٹھیک، تو اس کو اس شعر سے آرام سے یاد رکھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ممیز عدد بر سہ جہت داں، کہ عدد کا جو ممیز ہوتا ہے یعنی اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، اس کو 3 طرح سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ 3 قسم کا ہے۔ زسہ تا 10، 3 سے 10 تک، ہمہ مجموع و مکسور، کیا ہوتا ہے؟ جمع اور مکسور۔ از 10 تا 100، 10 سے 100 تک، 10 سے 100 تک کیا ہوتا ہے؟ ہمہ منصوب و مفرد، منصوب مفرد، منصوب مفرد۔ جس 100 برتر یعنی 100 اور اس سے اوپر، ہمہ فردست و مجرور، وہ مفرد ہوتا ہے اور مجرور۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ واحد اور اثنان، واحد اور اثنان یہ بغیر تمیز یعنی بغیر معدود کے استعمال
ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کتابن، الگ سے واحدن کہنے کی ضرورت نہیں، کتابانی الگ سے اثنان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ان میں جو ہے مذکر کی تاکید کے لیے عدد مذکر اور مؤنث کی تاکید کے لیے عدد مؤنث لایا جاتا ہے. جیسے قرآن میں ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی خدا ہے. ٹھیک، تو وہ تاکید کے لیے. اسی طرح هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، ورنہ من نفس بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ تاکید کے لیے. اور مزید کیا ہے، دوسری بحث یہاں پر ہے، وہ ہے عدد اور معدود کی تذکیر و تانیث کے سلسلے میں. تذکیر و تانیث کے سلسلے میں انہوں نے جو بحث ہے اس کو دو جزوں میں تقسیم کیا. ایک ہے پہلی والی جو تھی وہ ہے واحد جمع اور اعراب کے سلسلے میں، واحد جمع اور اعراب کے سلسلے میں. اس کو ہم نے یاد رکھا 3 سے 10 تک جمع مجرور، جمع مجرور. 11 سے 99 تک منصوب مفرد، مفرد منصوب. اور 100 اور 1000 کے لیے مفرد مجرور، مفرد مجرور. اب دیکھتے ہیں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. ثلاثۃ سے عشرہ، ثلاثۃ سے عشرہ تک مذکر. ٹھیک، مذکر جو ہے اس کو کس کے ساتھ لایا جاتا ہے؟ تا کے ساتھ. اور مؤنث بغیر تا سے، مؤنث بغیر تا کے. مطلب کیا ہے؟ جیسے رجال ہے، رجال کیا ہے؟ رجال مذکر ہے، رجال مذکر ہے، اس کا عدد ہم نے مؤنث لایا، تا کے ساتھ لایا. ثلاث نساء، نساء مؤنث ہے، اس کا عدد ہم نے لایا بغیر تا کے، بغیر تا کے. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 3 سے 10 تک جو آتا ہے وہ عدد معدود جو ہے وہ مخالف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مخالف. یعنی مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر. پھر احدہ عشرہ، احدہ عشرہ اور اثنا عشرہ، یہ جو دو ہیں 11 اور 12، ان کی تذکیر و تانیث موافق قیاس ہوتی ہے، موافق قیاس ہوتی ہے، یعنی مطابق ہوتی ہے. یعنی ان میں جیسے ایک طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے موصوف صفت کا معاملہ ہوتا ہے. تینوں یعنی 1، 10 اور معدود تینوں مذکر ہوں گے یا تینوں مؤنث ہوں گے. جیسے احدہ عشرہ رجلاً، احدہ عشرہ تینوں مذکر ہیں. احدی عشرۃ امرأۃ تینوں مؤنث ہیں، تینوں کیا ہیں؟ مؤنث ہے. نمبر 3 ثلاث عشرہ سے 29 و 30، ثلاثۃ عشرہ سے 29 و 20، یعنی 13 سے 99 تک. یہاں پر پھر خلاف قیاس ہوگی، پھر خلاف قیاس ہوگی. جیسے ثلاثۃ عشرہ یہ مذکر کے لیے آئے گا، کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. اور ثلاث عشرۃ یہ کس کے لیے آئے گا؟ مؤنث کے لیے آئے گا. اس میں بھی ہم یاد رکھنے کے لیے یہ بات یاد رکھ سکتے ہیں کہ اکائی مخالف ہوگی. کیا ہوگی؟ اکائی کیا ہوگی؟ مخالف ہوگی. اور دہائی موافق ہوگی، دہائی موافق ہوگی. ہاں، اس ترکیب مذکر کے لیے عشرہ اور مؤنث کے لیے عشرۃ کا استعمال قائم رہے گا. یعنی ثلاثۃ عشرہ، ٹھیک، اربعۃ عشرہ، تو عشرہ اور عشرۃ جو ہے یہ برابر اسی طرح رہے گا. ہاں، ایک اور چیز ہے کہ عقود جو ہیں، یعنی جن کو دہائیاں ہم کہتے ہیں، 20، 30، 40، 50، ٹھیک، جن کو دہائی کہتے ہیں، ان میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ 20 پر گول تا وغیرہ نہیں لائے جائے گی. اگر عدد جو ہے معدود مؤنث ہے تو 20 پر گول تا نہیں لائیں گے، بلکہ دونوں کے لیے 20 ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ 20. اسی طرح 30، جیسے 20 رجلاً، 20 رجلاً، 20 امرأۃً. اسی طرح 30 رجلاً، 30 امرأۃً. تو اسی طریقے سے یہ معاملہ برابر رہے گا. ہاں، ایک اور چیز ہے کہ عقود کے ساتھ جب اکائی لگائی جائے، عقود کے ساتھ جب اکائی لگائی جائے تو پھر واو عاطفہ بڑھایا جاتا ہے، سوائے 11 سے 19 تک. 11 سے 19 تک، 11 سے 19 تک کے جو اعداد ہیں وہ ہوتے، ان کو کہتے ہیں مرکب بنائی. کیا کہتے ہیں؟ مرکب بنائی. وہاں پر جو ترکیب بنائی گئی ہے وہاں پر دوسرے عدد کو بغیر واو کے جوڑ دیا گیا ہے، بغیر واو کے
جوڑ دیا گیا ہے تو وہ مرکب بنائی ہے، اسی وجہ سے وہ منصوب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب۔ احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ، اربعۃ، ہے نا، تو منصوب ہیں۔ لیکن اس کے بعد 20 کے بعد جو دہائیاں ہیں ان کے ساتھ جب اکائی لگائی جائے تو واو لایا جائے گا، جیسے احد و عشرون رجلاً، بیچ میں واو لایا گیا۔ احدا و عشرون امرأتن، اس طریقے سے عدد بنانے کے لیے اور عدد کے ساتھ معدود لانے کے لیے بیچ میں واو بڑھایا گیا، ٹھیک۔ تو یہ واو باضابطہ واو عاطفہ ہے، ٹھیک۔ اس طریقے سے عدد کی دونوں بحثیں مکمل ہو گئی، ایک یہ کہ واحد اور جمع کے اعتبار سے اور اعراب کے اعتبار سے۔ تو اس میں 3 باتیں یاد رکھنی ہیں: 3 سے 10 تک جمع مجرور، 11 سے 99 تک مفرد منصوب، 100 اور 1000 اور ان کے تثنیہ و جمع کے لیے مفرد مجرور۔ اور تذکیر و تانیث کے اعتبار سے 3 سے 10 تک مخالف، 3 سے 10 تک مخالف، 11 اور 12 کے لیے موافق، اور پھر 13 سے 99 تک، 13 سے 99 تک ان میں اکائی مخالف رہے گی اور دہائی موافق رہے گی۔